میں فرمایا کزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیج بویا، وہ بیج بڑھتا گیا، صحابہ بڑھتے گئے اور ایک بڑی تعداد اور ایک بڑی فوج آ گئی۔ وہ کسان نے جو بیج بویا تھا وہ ایک لہلہاتا کھیت ہو گیا۔ یعجب الزراع، کسان کو اچھا لگنے لگ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر کے صحابہ اچھے لگنے لگ گئے۔ اب جو ہے اب پیغمبر کے صحابہ جب اچھے لگنے لگ گئے ہیں، وہ اتنے بڑے ہو گئے، اتنے خوبصورت ہو گئے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی تعریف پیغمبر نے کی ہے، اس کو تلاوت پیغمبر نے سکھائی ہے، اس کا تزکیہ پیغمبر نے کیا ہے، اس کی نماز پیغمبر نے درست کرائی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا پیغمبر نے سکھایا ہے، اس کو روزہ رکھنا وہ پیغمبر کی نگرانی میں رکھا گیا ہے، اس کا معاملات حل کرنا، جنگ اور جہاد کرنا پیغمبر کی نگرانی میں ہوا ہے۔ اگر کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ پیغمبر کی تعلیم پہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ پیغمبر کے سکھانے پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اللہ گویا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ناکام بتا رہا ہے۔ حضرت ابو ذرع رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں آپ اگر اذا رأیت احدا وینتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کسی ایک کو دیکھو وہ پیغمبر کے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو سمجھو انہو زندیق، وہ زندیق ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پیغمبر پر وحی اترتے دیکھی، جبریل کو آتے دیکھا، پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا، پیغمبر کو روزہ رکھتے دیکھا، پیغمبر کو زکوٰۃ دیتے دیکھا، پیغمبر کو حج کرتے دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، غار ثور میں دیکھا، حنین میں دیکھا، حجر اسود کو بوسہ لیتے دیکھا، حرم میں دیکھا، طواف کرتے دیکھا، تمام اعمال کرتے دیکھا۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو تو نماز کون بتائے گا؟ پیغمبر کا روزہ کون بتائے گا؟ پیغمبر کا حج کون بتائے گا؟ پیغمبر کی زکوٰۃ کون بتائے گا؟ پیغمبر کا حجر اسود کو بوسہ دینا کون بتائے گا؟ پیغمبر کا بدن میں اترنا کون بتائے گا؟ پیغمبر کا خندق میں جہاد کرنا کون بتائے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک زینہ، ایک ایک لمحہ، پیغمبر کا رخسار، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کا چلنا، پیغمبر کا بولنا، پیغمبر کا تبسم کرنا، پیغمبر کا بات کرنا، پیغمبر کا وفود سے ملنا، پیغمبر کی رحمت دلی، پیغمبر کی رحمت، پیغمبر کا جو ہے جلوہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی یہ صحابہ نے بتائی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کو ایک منٹ کے لیے نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا، نہ نماز بچے گی، نہ روزہ بچے گا، نہ زکوٰۃ بچے گی، نہ حج بچے گا، نہ حرم بچے گا، نہ جو ہے بیت اللہ کا طواف بچے گا، نہ بدر بچے گا، نہ احد سامنے آئے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کو جمع کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہود و نصارہ نے تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، قرآن کو بدل نہیں سکتے تھے۔ قرآن کو جمع کرنے والوں کو مجروح قرار دینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو غلط ٹھہرانے کے لیے انہوں نے تاریخ لکھی، تاریخ کے اندر منکرات واقعات ڈالے، قصے ڈالے جو قرآن سے متضاد ہیں، جو قرآن کے مخالف ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ایسی تاریخ کو لے کے صحابہ پر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی تاریخ کو لے کے صحابہ کی جو ہے صحابہ کی آواز کو وہ پست نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کے آئینے میں ہستی کے کرینے، قرآن کے آئینے میں ہستی کے کرینے تا حد نظر پہلے ہیں، یہ انمول خزینے ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی۔ خود بارے اصحاب کے بارے میں فرمایا یہ نبی نے، آپ کے ہاتھوں سے ترشے ہوئے ہیرے اسلام کے دامن میں طبیل نہ نگینے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحابہ کرام سے، خواہ وہ عمر بن عاص ہو، وہ امیر معاویہ ہوں، ابو موسیٰ اشعری ہوں، کوئی بھی صحابی ہوں، ہمیں صحابہ کو نبوت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ہمیں صحابہ کو قرآن کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ہمیں صحابہ علی المرتضیٰ کی نظر سے، بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو دیکھنا ہے
علی المرتضیٰ کی نظر سے دیکھیں، حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا ہے حضرت حسن کی نظر سے دیکھیں، اور یزید کو دیکھنا ہے امام حسین کی نظر سے دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب